اپنے پیارے بھائی جن کے ساتھ میں نے اسی جامعہ کے اندر تقریباً 6 سال پڑھا ہے، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے والد اس دنیا سے وفات پا گئے تھے۔ اللہ کریم ان کی آخری منازل کو آسان فرمائے۔ ابھی علم کی فضیلت کے عنوان پر آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا بلال بھٹی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم رب زدنی علما لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب لیس الیتیم من لا والدین لہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، میں کل وقتی تو نہیں، جز وقتی اس جامعہ سے جڑا ہوا ہوں۔ جب بھی کبھی مجھے آرڈر ملتا ہے یہاں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اور یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو کسی بھی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا کہ آپ اس میں زیادتی کریں، یہ کام آپ کم کر رہے ہیں، اس عبادت میں اضافہ فرمائیں، اس کام میں اضافہ فرمائیں۔ لیکن جب علم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ دعا کیجئے ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 1 میں اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ لأن اللہ تعالی لم یأمر نبیہ بازدیاد من الشیء الا العلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز میں اضافے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہاں سے فارغ ہو گئے ہیں، اگر سیکھ رہے ہیں تو بھی سیکھتے جائیں، فارغ ہو بھی جائیں تب بھی سیکھتے جائیں۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اور علم سیکھنے کے بعد بلکہ علم سیکھنے سے پہلے ہمیں ادب بھی سیکھنا چاہیے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ اور میں تو یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کو کہا کرتی تھی اذهب الى ربیہ، حضرت ربیہ رحمہ اللہ کی طرف جاؤ، فتعلم من علمہ فتعلم من ادبہ قبل علمہ، تو ان سے علم سیکھنے سے پہلے ان سے ادب سیکھنا۔ اور امام شعبی کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، وہ کہتے ہیں طلبت الادب 30 سنۃ، میں نے 30 سال تک ادب کو سیکھا ہے۔ وطلبت العلم 20 سنہ، علم تو میں نے 20 سالوں میں سیکھ لیا۔ اور محدثین کے بارے میں یہ آتا ہے کانوا یطلبون الادب قبل علمہ، کو علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھنا کرتے تھے۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ آج جو ہمارے اندر اور آپ کے اندر بہت غلطی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی آپ کی طرح ہی ہیں۔ محدث ابو زرع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، تاریخ بغداد میں یہ بات موجود ہے۔ کہنے لگے میں اپنے بستر پر لیٹا اور سوتے وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں صبح جانے سے پہلے نماز کے بعد سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھوں گا اور ان کی غلطیاں نوٹ کروں گا، ان کی کوتاہیوں کو نوٹ کروں گا اور یاد کر لوں گا۔ کہنے لگے میں سویا، صبح نماز فجر کے لیے گھر کے پاس ہی مسجد تھی، میں نکلا مسجد کی طرف جانے لگا تو مسجد کے دروازے پہ موجود ایک کتا تھا۔ میں روز وہاں سے گزرتا تھا فجر کے وقت، وہ کسی کی طرف لپکتا نہیں تھا، کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو اس رات جب میں فجر کے لیے نکلا تو وہ کتا میری طرف بونکا بھی اور مجھے کاٹ بھی لیا۔ تو میں نے دل میں سوچا یہ اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی غلطیاں نکالوں گا۔ ایک اور بات جو ہم میں بہت کمی ہے، وہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔
دنیا کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، زندگی میں بیٹر اپرچونٹیز نہ ملنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے۔ جو شخص اس کو بنانے میں لگ گیا پھر وہ علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاتھ جنت پانے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، لا اعلم بعد النبوۃ درجۃ افضل من بسط العلم، کہ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ علم کو پھیلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں، من احب اللہ ینقطع عملہ فلینشر العلم، جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ علم پھیلایا کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات، ہمارے اندر یہ بھی بہت کمی ہے، خاص طور پر سلفی نوجوانوں کے اندر جو جامعات میں پڑھتے ہیں یا جامعات سے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم دنیاوی تعلیم سے بالکل بالا تر ہوتے ہیں۔ یہاں سے شہادت العالمیہ بھی کر لیتے ہیں وفاق المدارس سے، لیکن دنیاوی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان عہدوں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک پہنچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا۔ میں چونکہ یونیورسٹیز میں پڑھتا ہوں، ابھی طالب علم بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، میں نے اس بات کی بہت زیادہ کمی محسوس کی ہے کہ سلفی نوجوان، پنجاب یونیورسٹی ہو، UMT ہو، یہ لاہور کی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہو، سلفی نوجوان بہت کم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔